ابھی اس موقع پہ کوئی تحریک نہیں چل رہی. یہ ایک جنرل بات ہوئی ہوگی, کوئی اس موقع پہ کوئی تحریک نہیں ہے. تحریک تو ایک اس بنیاد کے اوپر ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے یا وہ ہائی کورٹس ہیں, وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ آ گئی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ 12 جولائی کی ججمنٹ جو ہے اب تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اب اس کو ریویو کرنے کے اوپر آ رہے ہیں. تو اور آج تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس ادارے نے امپلیمنٹ کرنی تھی اس نے نہیں کی, تو اس کو نارملی سپریم کورٹ ایک دن بھی ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے اور اس کے پر یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمام ملک کے اداروں کے لیے اس کو امپلیمنٹ کریں, لیکن اس کے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی کمزور ہو چکی ہے. لہٰذا اس بات کے لیے تحریک چلانا, کیونکہ ملک کا نظام جو ہے اسٹرانگ جوڈیشری کے ایبسنس میں نظام نہیں چل سکتا کسی ملک کا بھی. تحریک چلانا بالکل استحقاق ہے آپ لوگوں کا, لیکن ظاہر ہے کہ جب مجھے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ملک کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ملک میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے, برا ہو رہا ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک لے کے نکل پڑتی ہے. یہ کیوں ہے سر؟ کوئی ٹائم کا پرابلم ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ایشو کیا ہے؟ گھڑی خراب ہے, سمجھ نہیں آتی, سو کے خواب دیکھتے ہیں, صبح کوئی بابا تعبیر بتا دیتا ہے کہ نکل پڑو ورنہ ٹائم نکل جائے گا. وہ ہوتا کیا ہے سر آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. گھڑی تو ان کی خراب ہے جنہوں نے یہ نظام خراب کیا. بڑی اچھی گھڑی خراب ہے, بڑی, میں کہتی ہوں کمال گھڑی خراب ہے. عمران خان صاحب اٹیک نہیں کر پائے, وہ کہتے تھے اٹیک کر دوں, اور یہ لوگ اٹیک کر کے دکھا بھی دیا انہوں نے. سر میں تو کہتی ہوں ایسی گھڑیاں سب کی خراب ہوں, آپ کی بھی ہونی چاہیے تھی ویسی. ایسی بات نہیں ہے بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آج کوئی تحریک چلا دو. ایک جنرل کوئی بات کی شکل ہے. نہیں سر, موقع ہوتا ہے نا گفتگو کرنے کا. سر میں کہتی ہوں آپ تحریک 10 مہینے بعد چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے, بات کرنے کی ایک نزاکت ہوتی ہے, کوئی ایپٹ ٹائمنگ ہوتی ہے. چلے وہ چھوڑے, آپ لوگوں کی جو چوائس آف ہائرنگ, ایک منٹ سر, ایک سیکنڈ دے دیں صاحب, آئی ایم گیونگ یو مچ ٹائم دین دیم, کیونکہ میں بہت ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. آپ لوگ ایک خاتون جن کو صنم جاوید کہتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی پتہ نہیں ٹک ٹاکر تھی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی, آئی ڈونٹ نو آپ اسے کیا نام دیتے ہیں, جب 9 مئی کے بعد وہ باہر آتی ہے, بلکہ وہ جیل میں ہوتی ہے, آپ ان کو سینیٹر بنانے کی تحریک شروع کر دیتے ہیں کہ شی ڈیزروز ٹو بی اے سینیٹر. اب ان کا حال چیک کریں, بیفور شی گاٹ اریسٹڈ, انہوں نے 27 پچھلے مہینے کی 4 اپریل کی 22 کو پہلگام والا واقعہ وہ لکھا ہے کہ ایسے حالات میں بارڈر پر جانے کا نہ کہو تو کیا سبزی خریدنے بھیجو. اس سے پہلے انہوں نے لکھا کہ کاروبار کرنے والوں کو جنگ لڑنے کا بول دو تو ان کا برا ماننا بنتا ہے. اب مجھے صرف یہ ایکسپلین کریں کہ اس طرح کی جو ٹویٹس کرنے والی خاتون ہے, چھوڑیں گے نہیں, جی ایچ کیو گھس جاؤ, فلان جگہ گھس جاؤ, کور کمانڈر ہاؤس لاہور گھس جاؤ, یہ والی باتیں کرنے والی خاتون کو پاکستان تحریک انصاف سوچ بچار کر رہی تھی کہ سینیٹر ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہو گئی اب آپ لوگوں کی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیے, یہ سنیے میری بات سنیں, کہیں پر بھی کسی تحریک کے کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بالکل نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جاؤ اور کچھ کرو. ان باتوں کو کھولیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں آپ کو. یہ باتیں ایسی نہ کریں آپ. آپ ہوا دیکھیں سچویشن کو خراب کر رہی ہیں. نہیں سر, میں خراب نہیں کر رہی. آپ چلے مجھے ابھی کی ٹویٹس کا آپ کا کام یہ نہیں ہے سر. نہیں, میرا کام اس لیے یہ بنتا ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کے لیے جرنلزم کر رہی ہوں. اگر کوئی پاکستان کے لیے یہ بات کرے گا تو میرا سوال اٹھانا بنتا ہے. آئی ایم سوری آپ نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے والی خاتون پاکستان تحریک انصاف کا مورچہ سنبھال رہی ہیں. میرا سوال آپ سے صرف یہ تھا کہ کیا آپ کی صفحے سیدھی کرنے کا وقت نہیں ہے آپ کا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اس قسم کی جو بھی ٹویٹ کرے اس کو میں نہ تو یہ کہ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا, میں اس کو بالکل رد بھی کروں گا اور کہوں گا کہ یہ بالکل آؤٹ آف ٹائم غلط بات کی ہے اور یہ بات کرنے کا بالکل جواز کوئی نہیں تھا. یہ بات اس وقت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات جو ہے یہ بات میں اگر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو میں ہر جگہ کھل کے بات یہ کہنے کو تیار ہوں. I never felt feared کہ جو بات میں نے سچی محسوس کرتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. ابھی بھی آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باتیں ابھی عمران خان سے منسوب کر کے, کیونکہ وہ میں جانتا ہوں, میں جیل میں جا کے ان کو ملتا رہتا ہوں, کئی دفعہ ملا ہوں,
जेल में से वहां तो कोई बात कोई लिख के भी ला नहीं सकता, क्योंकि कोई कागज का पुर्जा भी अंदर नहीं जा सर सकता। मैं कह रही हूँ, तो फिर मेरा ख्याल से इमरान खान साहब को ये बात आपको बतानी चाहिए कि उनका सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है, या तो इमरान खान साहब का एक बयान आना चाहिए कि मैंने ये बातें नहीं कही हैं और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीक में जाऊंगा और जी मैं अगले वीक में जाऊंगा तो, और मैं बिल्कुल ये बातें जो आपने आज मुझसे की हैं, यहाँ पे जो बातें हुई हैं, मैं जरूर करूंगा और मैं उसकी तस्दीक भी करूंगा और बताऊंगा कि क्या बातें किस शक्ल में, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। ठीक है कि जब एक बात से दूसरा आदमी उसको दोहरा के बात करता है तो बात की शक्ल बदल जाती है।